جو نبی آیا، بعض روایات تاریخی روایات کے اندر ان کا نبی بھی نام بھی آیا ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ بہرکیف جو بھی نبی ان کے پاس آیا تو ان کی قوم نے ان کے پاس جا کر مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لیکن اس کی قیادت کے لیے آپ کوئی آدمی کوئی سردار مقرر کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے نبی کو حکم دیا کہ فلاں ان کے اندر ایک طالوت آدمی ہے جس کا نام طالوت ہے، اس کو آپ ان کے لیے ایک بادشاہی کے طور پر مقرر کر دیں۔ تو جب ان کے نبی نے ان کے لیے مقرر کیا تو وہ ایسا تھا، تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ مالی اعتبار سے انتہائی کمزور تھا۔ تو جو وہ سردار تھے، وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے آ کر اپنے نبی سے پھر یہ مطالبہ کر دیا کہ انا یکون، طالوت کے لیے کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے، حالانکہ ولم یؤت سعۃ من المال، نہ تو اس کو مال کی کشادگی دی گئی، تو جو آدمی معاشی لحاظ سے ہی کمزور ہے وہ قیادت کیسے کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر اپنے نبی کی زبانی ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے بادشاہت کے لیے، اور تمہارے پاس مال و دولت کی کشادگی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس طالوت کو علم کی کشادگی دے رکھی ہے، اور جسم کے لحاظ سے ان کو جو ہے طاقتور بنایا ہوا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے کہ جس کو چاہے تو عروج کے اوپر لے جائے، جس کو چاہے تو زوال کی طرف لے جائے۔ واللہ واسع علیم، ان چیزوں کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی جگہ اچھے کام کر سکتا ہے، یہ کون اچھی ذمہ داری نبھا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ہر ایک کو بادشاہ، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گدھا بنا دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اصول مجھے اور آپ کو بادشاہت کے لحاظ سے یہ ملتا ہے کہ بادشاہت عمومی طور پر میں اور آپ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہی کنسیپٹ ہے، جو اچھے مال و دولت والا ہے، معاشی لحاظ سے اچھا ہے، اس کو ہر اعتبار سے آگے کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ بادشاہت کا جو اصولی طریقہ یہی ہے کہ جو اہل علم ہے، جس کے پاس علم ہے زیادہ، اسی کو جو ہے سرداری کے لحاظ سے اور بادشاہت کے لحاظ سے مقرر کیا جائے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بھی اہل ایمان کو بتلا دیا کہ مال و دولت جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی اسلام کے اندر یا بادشاہت کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین جسے چنتے ہیں اسی کو بادشاہت عطا کرتے ہیں، چاہے وہ مال و دولت کے لحاظ سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ رب العالمین خوب علم والے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کے جو حدیث کے راوی ہیں وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ یدخل الخلاء، کہ جب وہ بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کیا کیا کرتا تھا، فَأَحْمِلُ أَنَا، میں بھی اور میرے ساتھ، وغلام النحوی، ایک اور لڑکا، غلام عربی کے اندر ایک لڑکے کو کہتے ہیں جو چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، وغلام النحوی، اور میری ہی کی طرح عمر کا ایک لڑکا اور تھا۔ یہ دونوں، میں اور انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اور میرے جیسا ایک چھوٹی عمر کا لڑکا، اداوتن، ایک لوٹا یا برتن اٹھاتے، مم ماء، جس کے اندر پانی ہوتا، وعنزتن، اور اسی طرح ایک نیزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے، کیونکہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، بچپن کے عالم کے اندر تھے، تو ان کی والدہ نے ہبہ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ میں بچہ اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں، وقف کرتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور میرے جیسا ایک لڑکا پانی اور ایک نیزہ لے کر باہر کھڑے ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پھر پانی پکڑایا جاتا، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کر لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے، پہلا یہ ہے کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ استنجا جو ہے پانی کے ساتھ کیا جائے، اور کچھ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حالانکہ پانی کی قلت بھی تھی،
تو پتھر سے جو اکثر جو ہے استنجا کیا جاتا تھا، مٹی کے ساتھ استنجا کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی جو کچھ لوگ پتھر کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کیا کرتے تھے، کیونکہ پانی کے ساتھ انسان کی صحیح طریقے سے طہارت ہو جاتی ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی کے ساتھ ہی استنجا کیا کرتے تھے، لیکن اگر آپ کسی ایسے علاقے کے اندر چلے جاتے ہیں یا جنگل کے اندر ہے جہاں پر پانی نہیں ہے تو آپ مٹی اور پتھر کے ساتھ بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وضو کریں گے تو وہ استنجا آپ کا برقرار نئے سرے سے اگر بعد میں پانی بھی آپ کو مل جاتا ہے، بہتر ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو اس مٹی اور پتھر سے جو کیا ہوا استنجا وہ آپ کا ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ وضو طہارت کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ مجھے اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ یہاں پر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کا کیا ذکر ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے ہیں تو صحابی رسول پانی بھی لے کر گئے ہیں، ساتھ نیزہ بھی لے کر گئے ہیں۔ تو امام نووی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، احادیث کی تفسیر بیان کی ہے، تفصیل بیان کی ہے، شرح بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت کرتے تو طہارت کے بعد وضو کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت، اس وقت جو ہے لیٹرین وغیرہ یا ٹوائلٹ کا اتنا کنسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا، کھلے علاقوں کے اندر جا کر جو ہے قضائے حاجت کی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کر لیتے پھر آپ وضو کرتے، وضو کے بعد آپ کا اکثر معمول یہی ہوا کرتا تھا کہ آپ 2 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی سیدنا انس بن مالک نیزہ لے کر جایا کرتے تاکہ آپ جب نماز ادا کریں تو اپنے سامنے سترے کے طور پر یہ نیزہ گاڑ لیں۔ دوسرے بات جو ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے کھلے میدان کے اندر نکلتے تو آپ اس نیزے کے سہارے چلا بھی کرتے تھے۔ تو بہرکیف دونوں طریقے سے یہ جو ہے صحیح ہے مانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے لحاظ سے، پھر مجھے اور آپ کو سترے کی بھی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت کے اندر جب نماز ادا کرتے تھے سترے کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہم جو ہے پیچھے نماز ادا کر لیتے ہیں، آگے سے نمازی بھی ہمارے گزر، ان کو بھی گناہ اور ہم بھی اہتمام نہیں کرتے۔ تو دونوں مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو سترے کا لازمی اہتمام کریں، ایسی جگہ پہ نماز ادا کریں کہ آگے سے آپ کا جب گزرے تو آپ کی اس کو گناہ نہ ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل پرسوں میں نے درس دیا تھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کتنا میں نے بڑا جرم کیا ہے تو وہ 40 سال تک جو ہے نمازی کے آگے بیٹھا رہے لیکن وہ آگے سے گزرے نہ، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو اس حدیث مبارکہ کے اندر احکام ملتے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔